یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا سب سے مشہور اور شاندار شہر دبئی، جسے ساری دنیا ایک شاندار انفراسٹرکچر کی وجہ سے جانتی ہے، اور جس طرح سال در سال گزرتے ہیں دبئی میں نئے پروجیکٹس پر کام شروع ہو جاتا ہے۔ اب دبئی کے ماسٹر پلان میں چاند کی شکل کی طرح ایک ریزورٹ شامل ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسا ریزورٹ ہوگا جس سے آنے والے وقت میں دبئی کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ شاندار منصوبہ کب مکمل ہوگا اور اس کو بنانے میں کتنی لاگت آئے گی اور اس کے اندر کیا کچھ بننے جا رہا ہے، ایم ایچ ایکسپلورر کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خوش آمدید۔ دبئی پر راج کرنے والے شخص شیخ محمد بن راشد ال مکتوم ہیں، جنہوں نے دبئی میں کئی پروجیکٹس پر کام کیا۔ دبئی کی طرح تمام گلف کنٹریز کروڈ آئل کے علاوہ دوسرے انکم کا ذریعہ پیدا کرنے میں لگ گئے ہیں، کیونکہ کروڈ آئل ظاہر ہے ایک عارضی انکم سورس ہے۔ آنے والے وقت میں یہ ضرور ختم ہوگا، اور آپ سبھی کو تو پتہ ہی ہے کہ دبئی پہلے سے ہی ٹورزم کا سنٹر ہے، پھر وہ چاہے دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ ہو یا پھر دنیا کا پہلا 7 سٹار ہوٹل، جو اپنے انوکھے آرکیٹیکچر کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ دبئی شیخ کے میگا پروجیکٹ میں پام جمیرہ بھی شامل ہے، جس نے دبئی کے بزنس ماڈل کو بالکل بدل کر رکھ دیا، اور آج ٹورزم کی وجہ سے دبئی کی اکانومی بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ چاند کی طرح دکھنے والا دنیا کا یہ پہلا میگا ریزورٹ، جس کو بنانے پر $5 بلین کی لاگت آئے گی، یعنی 12 کروڑ روپے۔ یہ مون ریزورٹ نہ صرف باہر سے چاند کی طرح گول ہوگا، بلکہ اندر سے بھی یہ کافی بے مثال ہوگا۔ اس کے اندر جانے کے بعد آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی اور دنیا میں چلے گئے ہیں۔ 735 فٹ کی لمبائی والے دبئی مون ریزورٹ کی سربراہی ایک کینیڈین کمپنی کر رہی ہے۔ ایک بات جو اس ریزورٹ کو انوکھا بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ریزورٹ میں فلورز کے بجائے ڈسک کا استعمال کیا جائے گا۔ اس ریزورٹ کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس میں سب سے پہلے لوور ڈسک آتا ہے۔ لوور ڈسک میں کنونشن سینٹر اور ساتھ میں گلوبل میٹنگ پلیسز بھی دیکھنے کو ملیں گے، اور مڈل ایسٹ میں لگژری ریسٹورنٹ کے ساتھ ساتھ ارینا فلورز اور تھیٹرز بھی بنائے جائیں گے، جبکہ اپر ڈسک میں اسکائی ولاس کے نام سے 300 پرائیویٹ لگژری بوتیک بنانے کے ساتھ ساتھ ہوٹل لوبی، نائٹ کلبز اور شٹل اسٹیشن دیکھنے کو ملیں گے۔ اپر ڈسک کے ٹیرس پر 20 کلبز، سپورٹس اور دوسرے ملٹی فنکشنز ایریا بنائے جائیں گے۔ اس کے اوپر 4000 لگژری سویٹس بنائے جائیں گے، اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہوٹل سویٹس کے اوپر لونر کالونی بنائی جائے گی، جس کی سرفیس پہ جب آپ چلیں گے تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے آپ سچ میں چاند کے اوپر چل رہے ہیں۔ ویسے تو ہر ایک بلڈنگ میں لفٹس ہوا کرتی ہے، لیکن اس ریزورٹ میں لفٹس کے بجائے مون شٹل کا استعمال کیا جائے گا، جس میں ٹورسٹ کو یہ ایکسپیرینس ہوگا کہ وہ اسپیس میں ٹریول کر رہے ہیں۔ یہ پورا کا پورا ریزورٹ ایک اسٹیل کے ڈھانچے پر مشتمل ہوگا۔ دبئی مون ریزورٹ کا پروجیکٹ ابھی تک اپنے ابتدائی دنوں میں ہے، لیکن اگر پلان کے مطابق سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا تو 2027 میں یہ پروجیکٹ بالکل مکمل ہو جائے گا، اور تمام وزٹرز کے لیے یہ ریزورٹ اوپن کر دیا جائے گا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس ریزورٹ میں ہر سال 25 لاکھ سے زائد لوگ اس چاند نما شکل والے بلڈنگ کو وزٹ کریں گے۔ دبئی حکومت کی اس ریزورٹ سے یہ امید ہے کہ مون ریزورٹ میں ٹورسٹ اسپاٹ، ٹیکنالوجی اور اسپیس ٹورزم کی وجہ سے دبئی کی اکانومی میں بھی ایک زبردست بوسٹ دیکھنے کو ملے گا، اور ٹورزم کی تعداد بھی ڈبل ہو جائے گی، کیونکہ دبئی پہلے سے ہی ٹورزم کا سنٹر ہے۔ جیسا کہ اگر اس سال کی بات کریں تو اس سال میں دبئی کو ٹورزم سے $5 بلین سے زائد کا پروفٹ ہوا ہے، جبکہ اگر پڑوسی ممالک کی بات کریں تو اس میں قطر فیفا ورلڈ کپ کی ہوسٹنگ کر چکا ہے، اور اب دبئی اپنے شاندار مون ریزورٹ جیسے میگا پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے۔ کو فاؤنڈر آرکیٹیکٹ سینٹر میتھیوز اور مائیکل ہینڈرسن نے تصدیق کی ہے کہ وہ اگلی دہائی میں اسی طرح سے 4 اور مون ریزورٹ مڈل ایسٹ اور ایشیا میں بنانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اینڈرسن کا کہنا ہے کہ چاند کی طرح اس زمین پر کوئی ریزورٹ نہیں، جس کی وجہ سے اگر یہ مون ریزورٹ بن گیا تو یہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک اہم پروجیکٹ ثابت ہوگا۔ اسی لیے 4 اور مون ریزورٹس یونائٹڈ عرب ایمریٹس، سعودی عربیہ، قطر، بحرین اور کویت میں سے کسی بھی ملک میں بنائے جا سکتے ہیں، اور اس اگلے منصوبے میں 25 لاکھ وزٹر کی تعداد سے لے کر 1 کروڑ تک وزٹرز کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے۔ دبئی کے رولر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم دبئی کی ترقی کے لیے نئے آئیڈیاز لاتے رہتے ہیں، جس میں سے گولڈن ویزا بھی شامل ہے۔ دبئی دیکھنے میں تو کافی شاندار ہے، لیکن دبئی کے سٹیزن اتنے ٹیلنٹڈ نہیں ہیں، اس لیے دبئی کے کنگ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹیلنٹڈ لوگوں کو دبئی میں لایا جائے، اور اسی لیے دبئی نے گولڈن ویزا لانچ کیا ہے، تاکہ ان ٹیلنٹڈ لوگوں کو دیا جائے جو دبئی میں رہتے ہوئے دبئی کی اکانومی کو فائدہ پہنچا سکے۔
یہ گولڈن ویزا ہر کسی کو نہیں ملتا، بلکہ ان کو ملتا ہے جو ٹیلنٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ 1 کروڑ سے زائد کی رقم کماتے ہوں۔ یہ گولڈن ویزا جن لوگوں کو دیا جاتا ہے وہ 5 سے 10 سالوں کے لیے دبئی کے سٹیزن کہلاتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بالی ووڈ کے کنگ شاہ رخ خان کو بھی دبئی گورنمنٹ نے دبئی کا گولڈن ویزا دے کر دبئی کا ایمبیسڈر بنا دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔